شامی صاحب کتنا خوش آئند ہے یہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات کا جو ہے وہ بھی آغاز ہو گیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی. جی ہاں. اس کا اعلان عمر ایوب صاحب نے بھی کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اعلان ایسے کر رہے تھے جیسے دھمکی دے رہے ہیں. اچھا. یعنی مذاکرات کا جیسے حکم جاری کر رہے ہیں. کہ آؤ کرو مذاکرات. نہیں، یعنی حکم، ہاں. دعوت نہیں. اچھا. بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے کمیٹی مقرر کر دی ہے، مذاکرات کی اہمیت کا احساس کیا ہے. جو بھی مسئلہ ہے، دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ تو 2 متحارب ممالک ہیں، ان کے درمیان بھی ہوتے ہیں، جنگوں کے بعد بھی ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یورپ میں یہ جرمنی، فرانس، انگلینڈ، برطانیہ، اٹلی اور یہ آپ کا روس، ان کے درمیان کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اور کتنا خون بہا ہے تاریخ میں. دیکھیں آپ، بالکل. پھر بالآخر اب وہ اکثر ممالک شیر و شکر ہیں، یورپی یونین بنا چکے ہیں. برطانیہ سے بھی ان کے تعلقات جو ہیں نارمل ہیں، روس سے بھی ہو جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان اور بھارت میں پہلی جنگ ہوئی 1965 کی. اس کے بعد جب سیز فائر ہوا، سلامتی کونسل نے مداخلت کی اور جنگ بن گئی، تو سوویت یونین کے وزیر اعظم تھے کوسیجن، ان کی دعوت پر صدر ایوب خان اور وزیر اعظم لال بہادر شاستری اکٹھے ہوئے تاشقند میں، اور اعلان تاشقند جو ہے وہ کیا. اس پہ دستخط کیے. تاشقند ڈکلیریشن. اور وہیں تاشقند میں ہی لال بہادر شاستری کا دورہ پڑا دل کا، ان کو انتقال ہو گیا. اب اس سے یعنی کہا جاتا ہے کہ بھارت میں کہا جاتا ہے، ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ اعلان تاشقند جب ان کو حاصل نہیں ہو سکتی مراد، ان کو صدمہ پہنچا، برداشت نہیں کر سکے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ خوشی سے جب انہوں نے ایوب خان جو ہے ان کو مجبور کر دیا مفاہمت پر، تو خوشی سے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا. صحیح. لیکن یہ تو اپنی اپنی تشریح اور تعبیر ہے. اور اسی جگہ تاشقند میں ہی بھٹو صاحب نے جو تصویر کھنچوائی، وہ منہ بسور کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہی تصویر جو ہے ان کی سیاست کی آئندہ کی بنیاد پڑ گئی. اور انہوں نے کہا کہ سودا ہو گیا ہے، اور بلی جو ہے تاشقند میں اس کو میں نکالوں گا تھیلے سے باہر. وہ تو نہیں نکلی. لیکن بہرحال جنگ کے بعد فوجیں واپس گئیں اور ایک نئے تعلقات جو ہیں ان کی شروعات ہوئی. اور 1971 کے بعد جبکہ مشرقی پاکستان میں ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا، اور بھارتی فوجوں کی مداخلت کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش کا قیام ممکن ہوا وہاں، اور پاکستانی فوج جو ہے اس کے جو سپاہی ہیں، جوان ہیں، ان کو سرنڈر کرنا پڑا. پھر بھارت میں قید رکھا گیا ان کو. ٹھیک. اور ان کو چھڑانے کے لیے بھٹو صاحب اور مفاہمت کی بنیاد رکھنے کے لیے پھر بھٹو صاحب شملہ گئے اور معاہدہ شملہ ہوا. تو یہ یعنی جنگیں جو ہیں، دشمن ممالک، متحارب ممالک جب جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں، تو ایک ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ انہیں بیٹھنا چاہیے، معاملہ طے کرنے چاہیے، ایک دوسروں کی غلطیاں جو ہیں ان سے درگزر کرنا چاہیے، اور مستقبل جو ہے اس کا راستہ کشادہ کرنا چاہیے. صحیح.